يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیات کریمہ ہیں اعراف کی، اور ان کا ترجمہ میں پہلے پیش کرتا ہوں، لیکن پیش کرنے سے پہلے اس کی یہ تمہید سمجھنا مناسب ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور شیطان کے ان کو بہکانے کا ذکر فرمایا، تو شیطان کے بہکانے کا ایک نتیجہ یہ بیان فرمایا خصوصی طور پر کہ وہ ممنوعہ درخت کھانے کے نتیجے میں آدم اور حوا علیہ السلام کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں، اور انہوں نے فوراً اپنی ستر پوشی کے لیے جنت کے پتے استعمال کرنے شروع۔ تو بتلانا یہ مقصود تھا کہ ہم نے انسان کی فطرت میں ستر پوشی کا اہتمام ڈال دیا اور عریانی اور ننگا ہونے برہنگی کو فطرت کے خلاف قرار دی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس پہلو کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ لباس انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ ستر پوشی بھی اس کا مقصود ہے اور کچھ زینت بھی مقصود ہے۔ ان کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ نیز یہ کہ اگر کسی وقت کوئی معاشرہ وہ عریانی کی طرف جانے لگے تو یہ در حقیقت شیطان کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ شیطان دلوں میں اس قسم کی چیزیں ڈالتا ہے جس سے انسان کے اندر برہنگی یا عریانی فحاشی کے جذبات پیدا ہوں۔ اس پہلو کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں پہلے اور پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ فرمایا، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اس طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہ دکھا دے۔ وہ اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں؟ کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے،
اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے۔ جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ ان آیات کریمہ میں جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا، اصل مقصود تو بندوں کو، انسانوں کو حیا کی تلقین اور ستر پوشی کا اہتمام کرانا مقصود ہے، اور اس بات سے آگاہ کرنا مقصود ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بے حیائی میں مبتلا کرے اور یعنی تمہارے درمیان پھیلائے، اور اس نے یہ کام اس دن سے شروع کر دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسا عمل کروایا جس کے نتیجے میں ان شرمگاہیں کھل گئی، وہ برہنہ ہو گئے۔ تو اس وقت سے شیطان کی یہ سازش چلی آ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سازش چلتی رہے گی۔ شیطان یہ مستقل داؤ لگاتا رہے گا کہ کسی طرح انسانوں کو عریانی پر آمادہ کرے، اور اس کا ایک مظاہرہ خود عرب کے معاشرے میں ہوا۔ عجیب و غریب قسم کا ایک قانون ان کے ہاں رائج تھا، اور وہ یہ کہ کچھ قبیلے ایسے تھے جو حرم کے آس پاس رہتے تھے، جیسے قریش ہیں، بنی کنانہ ہیں، اور ان کو وہ اپنے آپ کو حمص کہتے تھے۔ حمص احمس کی جمع ہے، احمس کہتے ہیں غیرت مند کو اور بہادر کو، تو یہ اپنے آپ کو حمص کہتے، اور چونکہ یہ بیت اللہ کے ارد گرد قریب قریب رہتے تھے اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ بیت اللہ کے پاسبان ہیں۔ انہوں نے کچھ اپنے لیے الگ احکام تجویز کر رکھے تھے، مثلا یہ کہ بیت اللہ کا طواف قریش یا بنو کنانہ یا حمص کے لوگوں میں سے کسی شخص کے لباس میں ہی کیا جا سکتا۔ البتہ قریش کے لوگ جو ہیں، یہ حمص کے لوگ جو ہیں، یہ بڑے پاک باز ہیں، بیت اللہ کے محافظ ہیں، بیت اللہ کے پاسبان ہیں، لہذا ان کے کپڑے تو پاک صاف ہیں۔ باقی جتنے لوگ ہیں عرب کے اندر، جزیرہ عرب میں جتنے رہنے والے ہیں، ان کے کپڑے جن میں وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ کپڑے پلید ہو جاتے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو حمص کے علاوہ ہو، وہ اگر طواف کرنے کے لیے آئے بیت اللہ کا، تو کسی حمص کے آدمی سے کپڑے مانگے اور کہے کہ بھئی مجھے اپنے کپڑے دے دو تاکہ میں اس کو پہن کر طواف کروں۔ اگر وہ نہ دیتا یا کسی کو حمص کے کپڑے میسر نہ آتے، ظاہر ہے کہ حمص تو محدود چند لوگ تھے، اہل عرب بڑے تعداد میں تھے، اب ہر ایک آدمی کے لیے قریش کا یا حمص کے لوگوں کا لباس حاصل کرنا مشکل تھا، تو اگر لباس نہ ملتا حمص میں سے کسی کا تو پھر ان کے لیے ضروری تھا کہ ننگے طواف، بالکل برہنہ، مادرزاد برہنہ، اور وجہ یہ کہ بھئی ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، تو ہم ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں، تو اس واسطے ہم وہ پہن کر بیت اللہ کے گرد نہیں جا سکتے۔ اب یہ عجیب فلسفہ تھا کہ گناہ کی وجہ سے تجھے کپڑے خراب ہو گئے لہذا نہیں جان سکتے، لیکن بالکل مادرزاد برہنہ ہو کر بیت اللہ کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے اس کی پرواہ نہیں۔ تو عجیب و غریب یہ رسم تھی، اور یہ رسم ایسی تھی کہ اس پر باقاعدہ شاعری کی گئی ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جب مرد و عورت سب ننگے طواف کر رہے ہوں گے تو شیطان کیا کچھ نہیں ڈالے گا دل میں، اس میں نظروں کا گناہ، اس میں باتوں کا گناہ، اس میں، اور اسی وجہ سے اس میں شاعری بھی شروع ہو گئی اور شعر بھی کہنے جانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی اس عادت کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ یہ کتنی خراب بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ چاہے کسی خاص واقعے کی بات کی جا رہی ہو لیکن الفاظ اس کے عام ہوں، لہذا خود اہل عرب کے اس رسم سے کی حد تک یہ محدود نہیں ہے بلکہ مستقل احکام اس سے دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا یا بنی آدم۔ اب یہاں بنی آدم کا جو خطاب ہے وہ خاص طور پر توجہ کے لائق ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کا واقعہ گزرا، اب خطاب ہو رہا ہے انہی کے بیٹوں کو، انہی کی بیٹیوں کو، اور وہ خطاب اس طرح ہے کہ اس میں کسی مسلمان ہونے کی قید نہیں ہے
بلکہ آدم کا بیٹا ہونا، بس یہ بنیاد ہے۔ کیا فرمایا ان سے کہ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، لباس اتارا ہے، انزلنا کا لفظ ہے۔ مطلب تو ظاہر یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے، لیکن لفظ استعمال فرمایا اتارا ہے، اس لیے کہ لباس جس طرح کا بھی ہو اس کی بنیاد جو ہے وہ بارش کے پانی سے ہوتی ہے۔ بارش برستی ہے، اس سے کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، اسی سے روئی بنتی ہے، اسی سے کپڑا بنتا ہے اور وہ لباس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا۔ اتارا کا مطلب ظاہر لگتا ہے کہ وہاں سے آ رہا ہوگا اترتا ہوا، لیکن مراد یہ ہے کہ ہم نے ایسے اسباب پیدا کیے آسمان سے بارش برسا کر کہ اس کے نتیجے میں یہ لوہا بھی پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں یہ مصنوعات بھی وجود میں آئیں۔ اب لباس کی جو دو مقصد بیان فرمائے، لباس کا کیا مقصد ہے؟ پہلا مقصد یواری سوآتکم، لباس اس کا کی صفت یہ ہے کہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ سوآت کے لفظی سوآت جو ہے سوآ کی جمع ہے، اور سوآ کے معنی ہے ہر وہ چیز جس کو کوئی شخص دوسرے کو دکھانے کو برا سمجھے، تو ظاہر ہے اس سے مراد شرمگاہ ہے۔ تو پہلا مقصد جو ہے لباس کا وہ ستر پوشی۔ اب ستر پوشی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس چیز کو ستر قرار دے دیا گیا شریعت کی طرف سے اس پورے کو چھپایا جائے، اور احادیث نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ مرد کے لیے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے یہ ستر ہے، اس کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، اور نماز میں بھی چھپانا ضروری ہے۔ اس کا نماز کی شرائط میں سے ہے کہ یہ چھپا ہوا ہو، اتنا تو فرض ہے۔ باقی مزید جسم کے اوپر کوئی لباس قمیص یا چادر یا شلوار وغیرہ ہو تو وہ بھی زینت کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرے اور ہاتھوں کے جو ہاتھ گٹوں تک کا ہاتھ اور چہرہ، یہ ستر نہیں ہے، باقی سب ستر ہے۔ ستر نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگر عورت منہ کھول کر نماز پڑھے، ہاتھ کھول کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چہرے کا پردہ نہیں۔ ستر ہونا اور بات ہے، پردہ ہونا اور بات ہے۔ ستر کو ڈھانکنا تو ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور عام حالات میں بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اور پردہ اس وقت ہے جب کہ غیر محرموں کے سامنے جائے، نامحرموں کے سامنے، لہذا بہرحال اس کا پورا جسم ستر ہے، اور اسی طرح سوائے ہاتھ پاؤں کے، یعنی ہاتھ اور چہرہ، اس کے سوا سارا ستر ہے۔ اب جب یہ ستر ہے تو معنی کیا ہوئے اس کے کہ آدمی اس حصے کو چھپائے۔ اس میں یہ بات بھی داخل ہے، ستر کے خلاف یہ بات بھی داخل ہے کہ لباس تو پہنا ہوا ہے کسی نے، لیکن اتنا چست ہے کہ جو جگہ چھپانے کی تھی وہ کپڑے کے ابھار سے نظر آ رہی، چست ہونے کی وجہ سے، تو وہ بھی ستر کے خلاف ورزی ہے، اور اسی لیے اس کو منع فرمایا گیا۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، چست لباس پہننا جو کو بھی منع کیا گیا اسی وجہ سے تاکہ انسان کی شرم کی جگہ سامنے نہ آئے۔ دوسرا مقصد بتایا ہے ریش، کہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہے خاص لباس۔ ریش اصل میں کہتے ہیں پرندے کے پر کو، پرندہ کا جو پر ہوتا ہے اس کے حسن و جمال کا سب سے اعلیٰ مقام وہی ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، لہذا اس کا اطلاق بعض اوقات مطلق زینت کے لیے کر لیا جاتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کہ تمہاری سوآت کو بھی وہ چھپائے اور تمہارے لیے ریش کا کام تھے۔ جیسے پرندہ اپنے پروں سے اس کی خوشنمائی ظاہر ہوتی ہے، اس کا حسن ظاہر ہوتا ہے،
لباس بھی تمہاری ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے تمہاری زینت ہو، سجاوٹ ہو۔ تو معلوم ہے لباس کا ایک مقصد زینت بھی ہے، اور زینت جیسا کہ آگے آنے والا ہے انشاءاللہ کہ زینت جو ہے وہ یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ویسے ہی نظر انداز کر دیا جائے، زینت بھی مطلوب ہے بشرطے کہ حدود میں ہو۔ حدود میں کیا ہو کہ وہ مطلب یہ کہ جیسے کہ لباس کے جو شرعی قواعد ہیں ان کی پابند ہو۔ لباس کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے، عورتیں مرد کا لباس نہ پہنے، ان کے درمیان امتیاز رہے۔ مرد کا اس کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو مردوں کا لباس ہے وہ اس میں زیر جامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچا رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی۔ اور کوئی ایسا لباس نہ ہو جس میں غیر مسلموں کی نقالی ہو، یہ بھی نہ ہو، اور ایسا چست بھی نہ ہو کہ جس سے اعضاء نظر آئیں۔ ان حدود میں رہتے ہوئے آدمی کوئی زینت اختیار کرے تو یہ نہ صرف یہ کہ منع نہیں بلکہ لباس کے مقاصد بنا، اور خاص طور پر جب انسان نماز کے لیے جائے تو اس وقت میں بھی زینت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی جن کپڑوں میں آدمی دوسروں کے سامنے جانے سے کتراتا ہو ان کپڑوں میں جا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی ایک لباس تو ہم نے میں ظاہری دیا ہے وہ بھی اچھی چیز ہے، اور اس کے بھی دو مقاصد ہیں جو بیان کر دیے گئے، لیکن زیادہ بہتر لباس جو ہے وہ یعنی یہ ایک باطنی لباس ہے۔ جس طرح لباس شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اسی طرح تقوی گناہوں کو چھپاتا ہے، گناہوں سے پرہیز کراتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا لباس اگر حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ظاہری لباس بھی درست ہو جاتا ہے، وہ اس کی بنیاد ہے۔ اور جب تقوی کا لباس ہوتا ہے تو پھر ظاہری لباس بھی وہ ایسا نہیں ہوتا جس سے عریانی ہو پھیلے، جس سے فحاشی پھیلے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ سبق حاصل۔ اب پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، یا بنی آدم، دوبارہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈالے، جیسے کہ تمہارے والدین کو جنت سے اس نے نکال دیا تھا۔ اور کس طرح نکالا تھا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتروا دیا تاکہ ان کو ان کی شرم کی جگہ دکھائے، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتُهُمَا۔ تو یہ کام تو وہ پہلے ہی کر چکا پہلے دن، تو اب تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کس طرح کر سکتا ہے؟ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں شیطان ہی کو صرف ابلیس کی بات نہیں ہو رہی، ابلیس اور اس کا قبیلہ، اس کا جتھا، وہ جتھا کیا ہے؟ اس میں شیاطین الانس بھی ہیں، شیاطین الجن بھی ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے وہ آنکھوں سے، بیشتر شیاطین وہ ہیں جو نظر نہیں آتے آنکھوں سے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ وہاں سے تمہارے اوپر وار کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں۔ ان کے جو شیاطین الانس والجن ہیں ان کا جتھا وہاں سے وار کرے گا جہاں سے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کیسے وار کرے گا؟ کہ کہے گا بھائی ہم اب تہذیب والے تمدن والے لوگ ہیں، لہذا ہماری اصل ہی جو فطرت تھی وہ ننگی تھی، ہم تو ننگے پیدا ہوئے تھے۔ ارتقاء کی تھیوری دیکھ لو، کہاں سے ہوتے ہوتے انسان جو ہے بنوانس کے بعد انسان بنا، تو ظاہر ہے بنوانس ننگا تھا تو انسان بھی ننگا ہی تھا، تو اصل تو ہماری برہنہ ہی ہے۔ اور چونکہ برہنہ ہے تو ٹھیک ہے، اب ہم نے کچھ لباس اختیار کر لیا تھا یہ اپنے رسم و رواج کے تحت، اب ہم اپنی اصل کی طرف رفتہ رفتہ لوٹنا چاہتے ہیں، اور اچھا سے اچھا لباس بنانے کے لیے ہم نے اپنے لباس کو مختصر کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنی اصل فطرت کی طرف لوٹیں۔
پھر وہ مختصر لباس جو ہے وہ فیشن بن گیا. فیشن جو ہے اس کے نتیجے میں اس کے اندر طرح طرح کی کارستانیاں ہوتی رہیں. وہ جو ایسا عریانی والا لباس پہنے اور پہنائیں وہ آرٹسٹ اور فنکار کہنے لگے. اور اس کے نتیجے میں جو کوئی ان کے خلاف بولے یا کہے کہ نہیں تم حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، تو ان کو کہا جائے کہ یہ رجعت پسند ہے، یہ اگلے وقتوں کے لوگ ہیں، یہ زمانے کے ساتھ قدم بقدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر کوئی زمانے کے ساتھ قدم قدم چلے تو یہ عریانی اختیار کرے. یہ عریانی نہیں ہے، یہ آرٹ ہے، یہ فن ہے. اور اس آرٹ اور فن کے جو ماہرین ہیں وہ دنیا کو سامنے اپنا فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. رقص ایسے کریں گے جس میں عریانی ظاہر ہو جائے، لباس مختصر کر کر کے وہ چیتھڑے رہ جائیں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، کہ وہ جتھا شیطان کا قبیلہ وہ بیٹھا ہے کہیں بھی، تو نظر نہیں آ رہا تمہیں، لیکن وہ نظر نہ آنے کے باوجود اپنا فتنہ کا کام کر رہا ہے، مستقل کر رہا ہے. لوگوں کی ذہنیتیں بدل رہا ہے، لوگوں کے افکار میں تبدیلی لا رہا ہے، لوگوں کی سوچ اپنے تابع بنا رہا ہے. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو انہیں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. کیا مانا کہ یہ جو پیچھے ہم نے کہا تھا کہ اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے، تو بڑی خطرناک بات ہے نا. ایک دشمن سامنے ہو تو آدمی اس کا مقابلہ کر لے، ایک پیچھے سے گم بیٹھا ہے خفیہ، پتہ نہیں کس وقت کیا تیری چلا دے، تو وہ تو بڑا خطرناک دشمن ہوتا ہے. کیسے بچیں اس سے؟ تو فرمایا بچنے کا واحد کیا راستہ ہے؟ ایمان مضبوط کر لو. ایمان مضبوط کر لو. ایمان مضبوط کر لو گے تو سارے حملے دائیں بائیں سے گزر جائیں گے، تمہارے پاس نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شیطانوں کو تو دوست ان کا بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. شیطانوں کو دوست ان کا بنایا ہے، تمہارا نہیں جو ایمان رکھتے ہوں. تو جو ایمان رکھتے ہو ایمان کو مضبوط کر لو، ایمان کی اندر استحکام پیدا کر لو، تو تم شیطان کے حملوں سے بچے رہو گے، ان کے فتنے میں آنے سے بچے رہو گے. تو یہ جب انسان کے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے گی کہ میں کسی رب کا بندہ ہوں، لہذا یہ نہیں ہے کہ جو جی میں آیا کرتا چلا جاؤں، جیسا زمانے کا چلن دیکھوں اس کے پیچھے چلوں. مجھے تو اپنے پروردگار کی اطاعت کرنی ہے، مجھے تو اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ رکھنا. اس لیے اگر کوئی مجھے دوسری طرف بہکانا چاہتا ہے میں نہیں آؤں گا اس کے بہکائے. تو یہ سب سے آسان نسخہ کیا بتا دیا کہ ایمان پختہ کر لو. اور ایمان کو پختہ کرنے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لو. تو پھر چاہے وہ شیطان ہو، چاہے اس کے چیلے ہوں، چاہے اس کا جتھا ہو، چاہے وہ خفیہ جگہ پر بیٹھے ہوں وہاں سے سازشیں کر رہے ہوں، تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال سکے. اسی لیے فرمایا نہ قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کو بہت حبا نہ بنایا کرو. اس کا جو مکر ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور بے شک وہ اس طرح دورے تو ڈالے گا، لیکن اگر تمہارے اندر ایمان مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مستحکم ہے، تو تمہیں کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچا سکے. آگے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ عرب کے لوگ کوئی فحاشی کرتے ہیں، فحش بات کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں اس کو صحیح قرار دینے کے لیے کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. دو باتیں کہتے ہیں، ایک تو ایک کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھی اسی طریقے پر پایا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے. اب یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو طواف ننگے کیا کرتے تھے. تو یہ کہتے تھے بھئی ہم آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے ہمارا یہ طریقہ، اور چونکہ آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے اگرچہ ہمیں شاید براہ راست نہ پتہ ہو، لیکن ہمارے آباء و اجداد کو ضرور اللہ میاں نے حکم دیا ہوگا. واللہ امرنا بہا. تو ایک طرف تو ایک غلط بات تقلید آبا کہ
چاہے ماں باپ غلط راستے پر ہوں تب بھی ان کے ہی پیچھے چلنا ہے، اور دوسرے الٹا الزام لگا دینا، تہمت رکھ دینا کہ اللہ ہی نے کہا تھا ہم سے کہ اس طرح ننگے پھرا کرو، ننگے طواف کیا۔ تو باری تعالیٰ فرماتے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں بناتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں، اللہ کے نام پہ لگا دیتے ہو باتیں، تمہارے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنایا تھا بتایا تھا۔ قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو قسط کا حکم دیا ہے۔ قسط کا ترجمہ عام طور سے انصاف سے کیا جاتا ہے، اور انصاف کے معنی ہوتے ہیں ترازو کے پلے برابر کر، اس کو انصاف کہتے ہیں، جس کو اعتدال سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، توازن سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے تو میرے پروردگار نے قسط کا حکم دیا ہے، یعنی اعتدال کا، توازن کا، کہ ایک طرف انسان بے لباس بھی نہ رہے اور لباس میں ایسا مبالغہ بھی نہ کرے کہ جس سے وہ کوئی متکبر آدمی جیسے کیا کرتے ہیں اس طرح کا لباس بھی اختیار نہ کرے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنے چہرے سیدھے رکھو ہر سجدے کے وقت میں، نماز کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو، اپنی فرما برداری خاص اس کے لیے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کما بدأکم تعودون، جیسے تمہیں پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے شروع میں، ویسے ہی تمہیں واپس جانا ہوگا۔ تو وہاں پر تمہاری اعمال و اخلاق کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق جزا اور سزا ہو سکے۔